حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی سے مذاق میں فرمایا کہ مجھے تو خالق خیر نے پیدا کیا ہے اور تجھے خالق شر نے، یعنی مجھے جس نے اچھی اچھی چیزیں پیدا کی اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تجھ کو جس نے بری بری چیزیں پیدا کی اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ وہ لڑکی بیچاری یہ سن کر رو پڑی اور بھول پن سے یوں سمجھی کہ جب خالق شر نے یعنی بری چیزوں کے پیدا کرنے والے نے مجھے بنایا ہے تو بس شر محض ہوں، یعنی میرے اندر بھی شر ہی شر ہے، اور مجھ میں فاروق اعظم جیسی کوئی خیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے خالق خیر نے پیدا ہی نہیں کیا، اور یا مجھے گویا خدا نے نہیں پیدا کیا۔ نامعلوم میں کس مخزن شر سے آ پڑی ہوں، نہ جانے میں کہاں سے پیدا ہو گئی ہوں۔ اس کا گریہ و تحیر دیکھ کر، یعنی اس کا رونا اور اس کی حیرانگی کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارے اس میں کیا مذائقہ ہے، خیر ہو یا شر دونوں کا خالق اللہ ہی تو ہے۔ تب وہ مطمئن ہو کر کھلکھلا پڑی اور سمجھی کہ میں بھی اللہ ہی کی ہوں، اور اس کے خالق شر ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ شر میں ہی ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مزاح فرمایا، مذاق کیا، ایسا مذاق، ایسی دل لگی، ایسی تفریح جس سے کسی کا دل رنجیدہ نہ ہو، جس سے مذاق کی جا رہی ہو، جس کے ساتھ تفریح کی جا رہی ہو، اگر اس کا دل نہیں دکھتا ہے یا اس طرح سے مذاق کی جا رہی ہے، کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو، کسی کی برائی نہ ہو رہی ہو، تو ایسی تفریح، ایسا مذاق، ایسی دل لگی جائز ہے۔ لیکن ایسا مذاق، ایسی دل لگی، ایسی تفریح جس سے سامنے والے کا دل رنجیدہ ہو جائے، جس سے سامنے والے کی تکلیف پہنچے، وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے واقعات، ایسی حکایتیں ضرور آدمی کے مطالعے میں رہنی چاہیے، جن کو پڑھ کر ہنسی آئے اور جن سے دل بہل جائے۔ اس کے لیے جس کتاب سے میں نے یہ حکایت پڑھی ہے، یہ ہے لطائف علمیہ، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی ایک لازوال تصنیف ہے۔ اس کتاب کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء، علماء، صلحاء، ادبا، بہت سے ایسے لوگوں کے، طبیبوں کے، حکیموں کے، بچوں کے، وزیروں کے، بادشاہوں کے واقعات درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، جو بالکل مستند ہیں، اور یہ کتاب در حقیقت عربی میں ہے۔ اس کو ایک دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاد جناب مولانا محمد اشتیاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے ایسی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، جس سے دل بہل جائے، اس سے ذہن تازہ ہو جاتا ہے اور آدمی کے اندر بشاشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غم یا درد یا تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی ایسی ضخیم اور دماغ کو ہلا دینے والی کتاب کا آدمی مطالعہ کر رہا ہے، تو اگر بیچ میں اس کتاب کو پڑھ لیا جائے تو اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، انبساط پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مطالعہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کا ایک بار ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ بڑی ہی عجیب و غریب حکایتیں اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پڑھ کر سنانے میں بہت وقت لگتا ہے، اور پڑھنے سے زیادہ سنانے سے زیادہ پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، ہر کتب خانے پر یہ دستیاب ہے۔ اس کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا کہ آخر ایسا بھی ممکن ہے، اور یہ کتاب اب سے بہت سال پہلے لکھی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔